السلام علیکم ویورز، آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چاول اور گڑ کی پنیاں۔ تو ویورز، جب نئے چاول آتے ہیں تو نئے چاولوں کی آمد پر یہ ریسپی پاکستان کے تقریباً سبھی گھروں میں بنائی اور کھائی جاتی ہے بہت شوق کے ساتھ۔ تو بہت سے طریقے ہیں ان کو بنانے کے، لیکن جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انشاءاللہ تعالی 100% پرفیکٹ طریقہ ہے اور بہت ہی مزیدار یہ پنیاں بن کے تیار ہوں گی۔ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں یہ، اور بہت ہی لو بجٹ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی۔ تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مزیدار سی چاول اور گڑ کی پنیاں کس طرح سے بن کے تیار ہوں گی۔ تو چاول کی پنیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی لی ہے، اسے میں نے گرم کر لیا ہے چولہے پہ رکھ کے، اور یہ دیکھیے یہ میں نے لیا ہے 1 کلو چاول کا آٹا۔ اب یہ چاول کا آٹا کیسے تیار کیا ہے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں، لیکن اب سب سے پہلے اس چاول کے آٹے کو ہم نے کرنا ہے ڈرائی روسٹ، یعنی اس گرم کڑاہی کے اندر ہم ڈال دیں گے 1 کلو چاول کا آٹا، اور چمچ چلاتے ہوئے اسے ہم مسلسل ڈرائی روسٹ کریں گے 2 منٹ تک۔ چمچ چلانا نہیں چھوڑنا آپ نے، ورنہ یہ چاول جو سے ہیں جل جائیں گے اور ایک عجیب سی مہک آنے لگ جائے گی آپ کی پنیوں میں سے۔ تو اس لیے آپ نے گرم کڑاہی میں چاولوں کو جب ڈالنا ہے تو اس کے بعد مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ان کو بس 2-2.5 منٹ تک ڈرائی روسٹ کرنا ہے، پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو بس اس کے فلیم کو آف کر لیں گے اور اسے کڑاہی میں سے ہم نے نکال لینا ہے تاکہ یہ مزید جو سے جلے نہ۔ چلیں جب تک ہمارا آٹا جو ہے ڈرائی روسٹ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آٹا تیار کیسے کرنا ہے۔ تو جب نئے چاول آتے ہیں تو نئے چاولوں کے اندر کچھ نمی کے اثرات ہوتے ہیں تھوڑے، اسی لیے ہم ان کو ڈرائی روسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان پنیوں کو ہم نے 1 سے 2 مہینے تک چلانا ہوتا ہے، تو اگر اس کے اندر نمی کے اثرات ہوں گے تو پھر ان کو فنگس لگ جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 سے 2 مہینے تک آپ کی پنیاں خراب نہ ہوں، ان پہ کوئی فنگس وغیرہ نہ لگے، تو پھر آپ نے اسے ڈرائی روسٹ ضرور کرنا ہے۔ تو چاول جو ان سے نئے ہیں ان کو آپ نے پہلے دھو لینا اچھے طریقے سے، دھونے کے بعد آپ نے فوراً سے ان کو اسٹینر میں ڈال کے ان کا سارا پانی نکال دینا ہے، اور ان کو آپ نے کسی بھی سوتی کپڑے پہ پھیلا کے دھوپ میں خشک کر لیں، اور اگر دھوپ وغیرہ نہ لگ رہی ہو، جیسے دھندیں وغیرہ پڑتی ہیں سردیوں میں، تو پھر اسے پنکھے کے نیچے خشک کر لیں۔ 3 سے 4 دن لگیں گے تو یہ چاول بہت اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کو مشین پہ بھیج کے پسوا لیں، یا پھر گھر میں آپ اسے گرائنڈر کے جار میں بھی پیس سکتے ہیں، لیکن آپ نے مشین والے کو بتانا ہے کہ ہم نے اس کا چاول کی پنیاں بنانی ہے، تو لہٰذا آٹا بہت زیادہ باریک نہ کرے، تھوڑا سا اس کا آٹا جو ہے موٹا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا آٹا بنانے کا طریقہ۔ اسی طرح میں نے بھی چاولوں کو پہلے دھویا تھا، پھر خشک کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے ان کو پیس لیا تھا گھر پہ ہی گرائنڈر کے جار میں ڈال کے۔ تو یہاں پہ دیکھیے چاول جو سے ہیں نا وہ میرے ڈرائی روسٹ ہو گئے ہیں، یعنی تقریباً 2.5 منٹ ہو گئے ہیں مجھے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے۔ بالکل لو فلیم کے اوپر آپ نے ان کو ڈرائی روسٹ کرنا ہے، اور کڑاہی میں نے پہلے اچھی سے گرم کی تھی، پھر میں نے چاول ڈالے تھے۔ تو اب میں ان کو اتار لوں گی۔ تو یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دیا ہے، لیکن چمچ میں اس میں مسلسل چلا رہی ہوں، کیونکہ میں نے چاولوں کو کڑاہی سے نہیں نکالنا، تو اس لیے چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ چاول جلے نہ ہمارے، کیونکہ کڑاہی بہت زیادہ گرم تھی۔ اور اب دیکھیں بالکل لائٹ سا فلیم جو ہے اس کے اوپر ایک دوسری کڑاہی رکھ دیں گے، فلیم بہت تیز نہیں کرنا، بس لو فلیم کے اوپر ہی۔ اس کے اندر ہم 1 کپ پانی ایڈ کریں گے، کیونکہ اب ہم نے ان پنیوں کو بنانے کے لیے ان کی چاشنی تیار کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے بس 1 کپ پانی ڈالنا ہے، اور اس کے اندر ½ کلو گڑ لیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے گڑ کو میں نے پیس کے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا تھا تاکہ یہ آسانی سے میلٹ ہو جائے، اور اب بالکل لو فلیم کے اوپر اس گڑ کو ہم میلٹ ہونے دیں گے یہاں تک کہ یہ سارے کا سارا گڑ میلٹ ہو جائے۔ اور یہاں پہ ایک بہت ہی اہم ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف گڑ کو میلٹ ہونے تک پکانا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے اس کی چاشنی تیار کرنی ہے 1 تار والی یا 2 تار والی، کوئی تار آپ نے نہیں بنانی، صرف گڑ جیسے ہی میلٹ ہوگا تو ہم فلیم کو آف کر دیں گے۔ تو بس آپ نے اس میں تار نہیں بننے دینی، اگر آپ اس میں تار بنائیں گے یا چاشنی کو بہت زیادہ پکا لیں گے، اوور کوک کریں گے، تو پھر آپ کی پنیاں پتھر کی طرح ہارڈ بنیں گی، جو بالکل بھی نہ تو کھانے میں مزے کی لگیں گی اور نہ ہی دیکھنے میں اچھی لگیں گی، پتھر بن جائیں گی پنیاں آپ کی بالکل سخت ہو کے۔ تو اس لیے آپ نے چاشنی کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ اسے بہت زیادہ نہیں پکانا، بس گڑ کو میلٹ ہونے تک آپ نے اس کو پکانا ہے۔ تو یہاں پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے بالکل لو فلیم پہ سارا جو گڑ ہے میرا میلٹ ہو چکا ہے۔ اب اس سٹیج پر جیسے ہی گڑ میلٹ ہوگا تو میں اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون بھر کے دیسی گھی ایڈ کر دوں گی۔ دیسی گھی اگر نہ ہو تو پھر آپ ڈالڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دیسی گھی کی خوشبو اور فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے ان پنیوں میں، اور صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح سے اس گھی کو میلٹ کریں گے، جیسے ہی یہ گھی سارا میلٹ ہوگا تو ہم فلیم آف کر دیں گے۔ یہاں پہ چاشنی ہماری تیار ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں چاولوں کے آٹے کی طرف۔ تو یہ چاولوں کا آٹا میں نے رکھ لیا ہے اور فلیم آف ہے، اب فلیم کا کام ختم ہو گیا ہے، اب بس فلیم کے بغیر والا کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک چھلنی لیں گے اور چاولوں کے آٹے کے اوپر یہ جو چاشنی ہم نے تیار کی ہے اسے چھان کے ڈال لیں گے، کیونکہ اس میں گنے کے اجزاء وغیرہ، تنکے وغیرہ کافی زیادہ کچھ ہوتا ہے گڑ کے اندر، تو وہ سارے کا سارا جو ہے چھاننے سے چھلنی میں آ جائے گا۔ اور اس گرم گرم چاشنی کو ہم نے اس چاولوں والے آٹے میں ڈال دینا ہے، اور اب فلیم کا کوئی کام نہیں ہے، فلیم ہمارا آف ہی رہے گا۔
تو بس یہ دیکھیے میں نے چھلنی سے چھان کے ساری چاشنی اس میں شامل کر دی ہے۔ اب تیزی سے چمچ چلاتے ہوئے اس سارے آٹے کو اس چاشنی کے ساتھ مکس کر لیں گے۔ گرم گرم ہی ہمیں یہ پنیاں تیار کرنی ہیں، کیونکہ اگر یہ مٹیریل ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کی پنیاں نہیں بن پائیں گی، یعنی اس کی شیپ نہیں بنے گی پھر، تو اس لیے آپ نے بس جلدی جلدی سے یہ کام نپٹانا ہے۔ مکس کر لیا ہے آٹے کو میں نے، اور اس کے اندر میں نے ڈرائی فروٹس ڈال دیے ہیں، جن میں مونگ پھلی ہے، ناریل ہے کٹا ہوا، کشمش ہے، جو بھی آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں خشک میوہ جات وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق، لیکن زیادہ تر اس کے اندر کشمش، ناریل اور مونگ پھلی ہی مزے کی لگتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب میں اس کی اچھے سے مکسنگ کر لوں گی تاکہ سارے کے سارے ڈرائی فروٹس بھی اچھے سے ان میں مکس ہو جائیں۔ تو یہاں پہ میں نے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے کر لی تھی۔ اب جلدی جلدی بس ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مٹیریل ہاتھ میں لے کے تو مناسب سے سائز کی پنیاں تیار کر لیں گے۔ میں صرف 1 کلو آٹے کی تیار کر رہی ہوں، تو پھر بھی ماشاءاللہ سے یہ کافی زیادہ تیار ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ کی زیادہ ہوں، آپ 2 کلو 3 کلو آٹے کی بنا رہے ہیں، تو پھر آپ اکیلے نہیں بلکہ ساتھ کسی کی ہیلپ لیجیے گا، کیونکہ اگر یہ مٹیریل ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اس کی پنیاں بنانی بہت مشکل ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ 1 کلو آٹے سے ہماری 1.5 ساری پنیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں۔ ابھی کیونکہ یہ گیلی گیلی ہیں تو اس لیے ان کو تھوڑے فاصلے پہ رکھیں گے، جب یہ خشک ہو جائیں گی تو پھر آپ ان کو کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے 1 سے 2 مہینے تک سیو کر سکتے ہیں۔ بس ان کو گیلا ہاتھ مت لگائیے گا اور نمی سے بچائیے گا۔ چاول کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیجیے گا اور چاشنی کو جیسے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے پکائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 2 مہینے تک یہ پنیاں بالکل ٹھیک رہیں گی۔ اب میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں، ابھی یہ تازہ تازہ تیار ہوئی ہیں تو تھوڑی نرم ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن جیسے ہی اسے 2 سے 3 گھنٹے گزریں گے یہ تھوڑی سی یعنی خشک ہو جائیں گی اور تھوڑی سی ہارڈ ہو جائیں گی، بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ ہارڈ ہو جائیں گی۔ تو بس آپ نے چاشنی کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ اسے بہت زیادہ نہیں پکانا، اور چاولوں کی بنائی کا خیال کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے گی۔ ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور بچوں کو بنا کر دیں۔ 1 کلو چاول کے آٹے سے ماشاءاللہ سے کافی زیادہ پنیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملوں گی نیکسٹ نئی اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔